مصیبت میں سچا مددگار مولا کی مدت جو ہے مختلف عورتوں کو، اور حیض اور نفاس دونوں کی مدت مختلف عورتوں کو مختلف علاقے کے اعتبار سے، سرد اور گرمی کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، دبلے اور موٹے ہونے کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے مختلف آتی ہے، نسل کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ اس میں کوئی جس کو کہیں گے کہ ریجڈ رول نہیں کہ ایسا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اینی تھنگ، ٹھیک ہے۔ عمومی اعتبار سے جو بتایا جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سائنسی اعتبار سے بہرحال یہ ہے کہ 1 سے لے کر 7 دن اور 7 دن سے لے کر 15 دن مخصوص عورتوں کو، کچھ لوگوں کا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عمومی اعتبار سے 1 سے لے کر 7 دن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا 1 یا 3 ہوتا ہے، یا 5 ہو سکتا ہے، یا 7 ہو سکتا ہے، یا کچھ مخصوص کو 15 بھی ہو سکتا ہے، حیض خاص طور سے یاد رکھیں۔ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو پیدائش کے بعد آتا ہے، اس کی مدت کوئی طے نہیں، شریعت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ افسوس کی بات ہے لیکن ہمارے پاس مسلمانوں میں طے مدت ہے، کتنی؟ 40 دن، فکس 40واں دن ہوا پھر عورت نہاتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چلا، اس کی ایک دعوت دی جاتی ہے نا، آپر میں جاتے ہیں اور خوب چور کے کھا کے آتے ہیں نا، تو پھر وہ جو ہے اس کے لیے پروگرام رکھتے ہیں، ایسا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ عورتوں نے، گھر کی بڑی عورتوں نے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں بہرحال عورتیں اس کو برا نہ لگنے دیں اور مجھ سے بدلہ لینے کی نہ ٹھان لیں، بہرحال ایک عام بات بہرحال میں بولتا ہوں، اور بالخصوص بوڑھی عورتیں بہرحال میرے سے بدگمان نہ ہوں، میں تو ان کی دعاؤں کا جو ہے طالب ہوں، لیکن بہرحال جو دین ہمارے پاس چلتا ہے اس دین کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں بوڑھیوں کا دین۔ ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ بوڑھی عورتوں کا اسلام ہے۔ شادی ایسی کیوں؟ دادی بول رہے ہیں، مطلب وہ بوڑھی کا دین نہیں ہے، شریعت کا، اللہ اور رسول کا دین نہیں ہوتا ہے۔ یہ حیض اور نفاس کے مسائل ایسے کیوں؟ دادی اماں، پھپھو اماں، یہ اماں، وہ خالہ، وہ تائی، وہ چچی، وہ بوڑھی عورت، وہ انہوں ایسا بولتے تو وہ کرنا ہے۔ شریعت تو نہیں بولتے، نہیں پھر بھی ہم 40 دن کا ہی رکھیں گے۔ کیوں؟ انہوں بول رہے ہیں 40 دن تک عورت ناپاک رہتی، کیوں؟ شریعت میں تو ناپاکی ہے ہی نہیں، انہوں بول رہے ہیں نا بڑے، اس میں مردوں کو مداخلت نہیں ہے، عورتوں کا دین رہتا ہے۔ یہ شادی سے پہلے ایسے رسومات کیوں؟ نہیں دادی بول رہے تھے اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، نانی بول رہے تھے۔ تو ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ ریلیجن چلتا ہے اسلام، وہ بوڑھیوں کا دین ہے، وہ دین نہیں ہے جو اللہ نے بھیجا اپنے نبی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ دین نہیں ہے، یہ بوڑھی عورتوں کا دین ہے۔ وہ جو بولیں گی وہ ہوں گا۔ صحرا باندھ دو تو باندھنا ہے، دادا تو نہیں بڑھ، لیکن دادی کی بڑی خواہش ہے مرنے سے پہلے کہ پوتے کو جو ہے صحرے میں دیکھ لیں۔ ان کو یہ خواہش نہیں ہے کہ جو اب جانے کا وقت ہے کم از کم اب تو کتاب و سنت پہ آ جاؤں، لیکن مرتے وقت یہ خواہشات پوری واقعی مرنے تک اپنی بہوؤں کو ڈکٹیٹ کرتے رہیں گے کہ حیض اور نفاس کے مسائل وہ ہیں جو میں بتاؤں گی، شریعت کے مطابق نہیں۔ ہمارے خاندان میں 7 دن عورت حائضہ رہتی ہے تو 7 دن رہو، آتا ہے نہیں آتا رہو، بس سمجھ رہے آپ بات کو؟ بوڑھیوں کا دین، ٹھیک۔ تو بہرحال میں عورتوں کے خلاف بھی نہیں ہوں، بالخصوص بوڑھی عورتوں کے نہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورتیں اگر علم نہ ہو تو خواہ دین میں تبدیل لانے کی کوشش نہ کرے، اور یہ جسارت بہت بڑی چیز ہوں گی آخرت کے اعتبار سے، یاد رکھیے کتاب و سنت کے مطابق۔ اور افسوس ہمارے پاس جو طہارت کے مسائل اکثر چلتے ہیں، وہ طہارت کے مسائل کتاب و سنت کے مطابق میں کہہ رہا ہوں نہیں ہیں، وہ اکثر طہارت کے مسائل یا تو یہودی روایتوں کی بنیاد پر ہیں یا نصرانی روایتوں کی بنیاد پر، جس کو اسرائیلیات بولتے ہیں۔ اسرائیلیات کے مطابق ایک عورت 40 دن تک جو ہے نفاس کی حالت میں رہتی ہے اور 40 دن پاک ہوتی ہے، یہ بائبل کی روایت ہے، 40 کے لفظ کے ساتھ۔ مسلمانوں مین و نان لے لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے؟ خون آئے تو ٹھہری رہے، رک جائے تو غسل کر لے، ختم۔ غسل کتنا سادہ ہے، عورت، زمین، زمانہ، حالات سے تمہارے جو بھی حالات ہو، آئے تو مت پڑھو، رک جائے تو پڑھ لو، مطلب غسل کر لو، پاک ہو گئے۔ تو اب انسان کو اولاد پیدا ہوئی ایک عورت کو، 10 دن خون آیا، 11 دن بند ہو گیا، 12 دن نہیں آیا، ختم، غسل ہو گیا، نماز شروع ہو گئی۔ سمجھے بات کو؟ یہ مانا ہے نہیں ہم تو 40 ٹھہرے رہیں گے، اس لیے کہ ہم بائبل پر زیادہ اعتماد کرتے بنسبت کتاب و سنت کی روایت۔ دیکھیے آپ، یہ کامن ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ مجھ تک بہت سارے سوالات آتے تھے، مسائل میرے سامنے آتے رہتے کہ بھائی فلاں یہ ہے، دادی یہ بولتے، چچی یہ بولتے، ہمارے گھر میں یہ ایسا نہ کرے تو ہم کو بول رہے کہ تم گھر سے چل جاؤ میاں بیوی، اس لیے کہ تمہارے وجہ سے نحوست آ رہی پورے گھر میں۔ ایک صاحب نے جو ہے اپنے گھر کے اندر جو عقیقہ رکھ لیا، اب عقیقہ جب رکھا تو 40 دن کے اندر رکھ لیا انہوں نے، تو ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے ہکال دیا، اس عورت کو بھی اس اپنے بیٹے کو، جاؤ بولے، اس لیے کہ ابھی چھوت کے دن تھے اس کے، بولے ابھی ناپاکی کے دن تھے تمہاری بیوی کے اور تم عقیقہ کر رہے، بولے تم پر لعنت ہے، بولے نکل جاؤ یہاں سے۔ تو انہوں نے خیر بہرحال وہ اڑ گئے تھے، کہا عقیقہ تو کر کے رہوں گا جی، دوسری جگہ دعوت کی، گھر والوں کو لا جاؤ یہاں، عقیقہ تو ہونے والا اب، اس لیے کہ کیا لگا رکھا ہے، ہم نے دین اور شریعت کو مذاق اور کھلواڑ سمجھا ہے، یاد رکھیے بہرحال۔ تو دوسری چیز، حیض اور نفاس، اس کی کوئی طے شدہ وقت نہیں ہے، اس کے کوئی طے شدہ ایام نہیں ہے، ہر عورت
زمین، زمانے، ماحول، حالات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں. ٹھیک. تیسری چیز،